بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو، جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے دینا مت بھولیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کی ہارر اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری ایک پارک سے ریلیٹڈ ہے۔ تو دوستو، کچھ ہوا یوں کہ انور بھائی کی فیملی کا پروگرام بنا کہ پارک جانا ہے سیر کرنے۔ بچوں نے جب زیادہ انور بھائی کو کہا کہ بابا پارک لے کے چلیں، 2 سال ہو گئے ہم پارک نہیں گئے، تو انور بھائی نے ایک دن پروگرام بنا لیا۔ تو پروگرام ان کا ایسا بنا کہ نارمل سی فیملی ہے، یہ ایک شادی پہ انہوں نے نئے کپڑے شپڑے بنائے، ان کے چاچو کی شادی تھی، اور وہی کپڑے انہوں نے پھر عید پر بھی پہننے تھے۔ کپڑے شوز وغیرہ لیے۔ انور بھائی زیادہ تر سائیکل پہ محنت مزدوری کرتے ہیں، کبھی برف کی نلکیاں بیچتے ہیں، کبھی دوسری کوئی چیزیں سائیکل پہ فروخت کرتے ہیں۔ تو دوستو، انور بھائی ایک دن بچوں کے بہت کہنے پر بچوں کو پارک لے آئے۔ انور بھائی نے ایک جگہ دیکھی جہاں جھولے وغیرہ بھی تھے۔ بڑے جھولوں کے تو ٹکٹ ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے جھولے وہ آپ پینگ وغیرہ، سلائڈنگ وغیرہ یہ فری ہوتے ہیں۔ تو غریب فیملی سے تو ویسے ہی تعلق ہے، تو انور بھائی اپنی فیملی کو لے کر ایک جگہ بیٹھ گئے، اور انور بھائی کے 3 بچے وہ اپنے جھولے کھانے میں مست ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، گپے شپے بھی لگا رہے ہیں۔ تو 2 بچے، ایک 7 سال کا، بیٹی 5 سال کی، پھر ایک چھوٹا بچہ 3 سال کا۔ تو چھوٹے بچے کو یہ زیادہ اپنے نزدیک ہی رکھ رہے تھے۔ تو جب بچے جھولے کھا کے صحیح رج گئے، تو انور بھائی نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا اب چلیں۔ تو بچے کہنے لگے بابا نہیں، ابھی ٹھہریں، ابھی وہ والا جھولا لینا ہے، وہ والا جھولا لینا ہے۔ تو انور بھائی کی بچی ضد کرنے لگی۔ ایک جھولے کا ٹکٹ تھا 100 روپے۔ تو انور بھائی نے تھوڑا سا ڈانٹا کہ نہیں، بس یہی جھولے کھاؤ، پھر میں آئندہ نہیں لاؤں گا۔ تو بچی چپ ہو گئی۔ بچے پھر جھولوں میں لگ گئے۔ انور بھائی اور ان کی وائف آپس میں بات چیت ہی کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اور زیادہ جب گھنٹہ ڈیڑھ گزر گیا، تو انور بھائی کی بیوی نے آواز ماری کہ چلو بھائی بس بہت ہو گیا، سن لیتے ہیں، بیٹا آ جاؤ بس۔ تو بچے آ گئے۔ اب انور بھائی اپنی فیملی کو لے کر پیدل چلتے چلتے پارک کے گیٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ جھولے پارک کے بہت اندر لگے ہوئے تھے۔ تو جب یہ گیٹ سے باہر نکل آتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی گاڑی وغیرہ آئے جس میں بیٹھ کر ہم لوگ گھر کی طرف روانہ ہوں، تو پارک کے بالکل گیٹ کے ساتھ ہی سوزوکی سٹینڈ بھی تھا۔ تو ابھی یہ سوزوکی کا انتظار کر ہی رہے تھے، تو ایک دم انور بھائی کی بیوی کی نظر چھوٹے بچے کے پیروں پہ پڑتی ہے۔ تو اس کے ایک پیر میں جوتی ہے اور ایک میں نہیں ہے۔ تو فوراً انور بھائی کی بیوی بولی، انور، ہو یہ جوتی تو وہیں چھوڑ آیا ہے اپنی، کیونکہ فیملی بھی غریب ہے، یہی کپڑے جو شادی پہ انہوں نے بنائے تھے، یہی جوتیاں وغیرہ اور کپڑے انہوں نے عید پر بھی پہننے تھے۔ تو انور بھائی کہنے لگے اچھا تو ادھر کھڑی ہو تو میں لے آتا ہوں۔ تو انور بھائی جب پارک سے اٹھے تھے نا، تو اس ٹائم سیکورٹی گارڈ وغیرہ بھی لوگوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ چلو بھائی اب بس ٹائم ختم ہو گیا، نکلو۔
تو انور بھائی کی بیوی کہنے لگی کہ ہاں، گارڈ کی منتیں کر کے کہنا کہ وہ بچے کی جوتی رہ گئی ہے یار، تیری مہربانی ہے۔ ہاں، انور بھائی نے کہا تو فکر نہ کر، میں بس آیا۔ اور انور بھائی انہیں اس اسٹاپ پہ چھوڑ کے گیٹ کی طرف آتے ہیں تو گارڈ اندر نہیں جانے دے رہا، کیونکہ اس پارک کے کافی گیٹ ہیں، ان سے لوگ نکل جاتے ہیں۔ تو انور بھائی نے اس کی ریکویسٹ کی تو چوکیدار نے کہا اچھا جلدی سے لے آ۔ اب جب یہ کافی اندر آ گیا تو انور بھائی نے جب اپنے بچے کی جو جھولوں کے پاس جوتی رہ گئی تھی وہ جیسی اٹھانے لگے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جوتی کے سامنے ایک سلائڈنگ جھولا، اس پہ ایک اکیلا بچہ جس کی آنکھیں بہت روشن ہیں، وہ سلائڈنگ پہ چڑھتا ہے، پھر نیچے اترتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، پھر سلائڈنگ سے نیچے آتا ہے۔ خیر انور نے جوتی اٹھائی اور واپس گیٹ کی طرف آنا شروع کر دیا۔ تو جب گیٹ پہ پہنچا انور تو انور نے چوکیدار کو کہا یار لالا، اور جا کے دیکھ کس کا بچہ رہ گیا پارک میں۔ تو سیکورٹی گارڈ نے، چوکیدار جو تھا، اس نے کہا کہ کدھر ہے بچہ؟ اس نے کہا وہ جدھر وہ پینگ اور وہ سلائڈنگ جھولا لگا ہوا ہے، وہ بچہ سلائڈنگ جھولے پہ ہے یار۔ تو چوکیدار نے انور کو تو نکالا گیٹ سے باہر، اور واپس جب سلائڈنگ کی طرف آتا ہے تو یہ چوکیدار دیکھتا ہے کہ وہاں بچہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو فوراً چوکیدار کے منہ سے نکلتا ہے اور یار پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لے گیا، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی، اتنی دور مجھے ایویں بھیجا اس نے اندر، کوئی نہ بچہ نہ بچے کی ساتھ۔ تو سیکورٹی گارڈ مڑتا ہے اور واپس گیٹ کی طرف آنے لگتا ہے۔ چوکیدار کو ایسا محسوس ہوتا ہے اس سیکورٹی گارڈ کو کہ جیسے کچھ بچے آپس میں بات کر رہے ہیں، تو ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کوئی نہیں، سناٹا۔ لیکن ذرا غور سے جب دیکھتا ہے تو جو پینگ ہوتی ہے وہ دو لگی ہوئی تھی، وہ دونوں پینگے ان پہ بندہ کوئی نہیں تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس پہ بیٹھ کے کوئی جھولا جھول رہا ہے۔ پینگے خوب ہل رہی ہیں، لیکن انور نے جو دیکھا تھا وہ سلائڈنگ پہ دیکھا تھا۔ تو اسے ایک دم خیال آتا ہے، جب یہ سلائڈنگ جھولے کی طرف دیکھتا ہے تو سلائڈنگ پہ بھی ایک بچہ چھوٹا سا جس کی آنکھیں بہت زیادہ روشن ہیں وہ نیچے آ رہا ہے اترتا ہوا۔ تو سیکورٹی گارڈ فوراً بولتا ہے اوئے کون ہو تم، کدھر سے آئے ہو؟ تو یہ سیکورٹی گارڈ تھوڑا سا پھر جھولے کی طرف جب آنے لگتا ہے بچے کو آواز مار کے، تو پینگ بھی رک جاتی ہے اور سلائڈنگ والا بچہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اب سیکورٹی گارڈ تھوڑا سا ڈرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اب جناب یہ تیز تیز قدموں کے ساتھ اپنے گیٹ کی طرف آتا ہے، کیونکہ گیٹ پہ ایک سیکورٹی گارڈ اور تھا، اس نے کہا اسے بتاتا ہوں جلدی سے۔ اور یہ فوراً تھوڑی دڑکی لگا کے اپنے دوسرے سیکورٹی گارڈ کی طرف پہنچ جاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ یار ایسے ایسے پینگ پہ بھی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بڑی زور زور سے پینگ کا جھولا لے رہا ہے۔ مجھے تو وہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا یار میرے بیٹے کی جوتی رہ گئی ہے، میں نے اسے چھوڑ دیا، جلدی سے جا لے آ۔ جب وہ جوتی اٹھانے گیا تو اس نے مجھے آ کے بتایا کہ سلائڈنگ پہ کوئی بچہ جھولے لے رہا ہے۔ تو میں تو اس لیے گیا دیکھنے کہ یار کسی کا بچہ تو نہیں رہ گیا پارک میں، لیکن یار وہ پینگ بھی ہل رہی ہے اور سلائڈنگ پہ جو بچہ بیٹھا تھا اس کی آنکھیں ریڈ روشن جیسے مجھے گھور رہی ہیں۔ تو میں نے تو بھائی تیری طرف دڑکی لگا دی۔ تو یہ جو دوسرا سیکورٹی گارڈ تھا یہ کہنے لگا چل چل چھوڑ یار،
بس اپنی گیٹ پہ ڈیوٹی کرو۔ اکثر اوقات جنات کے بچے وغیرہ بھی جھولے وغیرہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ چاہے انسانوں کے ہوں یا جنات کے، وہ بھی خواہشیں رکھتے ہیں۔ چھوڑ تو، بس ایسے پارک کا ماحول خراب ہوگا، بس اس بات کو ادھر ہی دفن کرو، اور رات میں ضرورت ہی نہیں ہے اندر کبھی رونٹ کرنے کی اس طرح کی۔ نہیں یار، میں تو اس آدمی کے کہنے پہ دیکھنے چلا گیا تھا۔